السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ برڈس فارمنگ کے حوالے سے کہ برڈس فارمنگ ایک پروفیٹیبل بزنس ہے یا نہیں۔ تو اگر ہم برڈس فارمنگ کی بات کریں، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اصل مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ویڈیو کس طرح سے بنانی چاہیے، تو میں نے کہا چلیں یہ ایک آسان وے ہوگا، اس طرح سے بناتے ہیں۔ چلیں ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اگر برڈس فارمنگ کی ہم بات کریں تو برڈس فارمنگ کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے آتی ہے پولٹری یعنی کہ چکن فارمنگ۔ تو اس کے مطلب کافی کیٹیگریاں آ جاتی ہیں، فینسی ہینز آ جاتی ہیں، فینسی جیسے ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہوگا، فینسی چکن آ جاتے ہیں، باف ہو گئی، اس کے علاوہ سلور ہو گئے، بہت سی اس کے اندر ورائٹیاں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ چکن فارمنگ اصیل بھی آتے ہیں، فائٹر جو ہوتے ہیں، اب ان کی بھی فارمنگ ہونے لگ گئی ہے، لڑائیوں کے لحاظ سے، نسلوں کے لحاظ سے، مطلب بہت لمبی کیٹیگری میں۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا وہ صرف ہوگا پیرٹ فارمنگ کے اوپر، اور پیرٹس فارمنگ پہ اور اسپیرو فارمنگ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں اگر ہم بات کریں پیرٹس فارمنگ کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے اسمال برڈز آتے ہیں۔ اسمال برڈز کے مراد آ جاتی ہے، اس کے اندر سے مراد آ جاتی ہیں بجریز فیملی، لو برڈ کی فیملی آ جاتی ہے، اور بگ برڈز کے اندر اس میں آ جاتے ہیں کوکٹیل، رارے اور گرے مکاؤ وغیرہ وغیرہ۔ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا اگر ساروں کے نام لکھے۔ اچھا، جو اسپیرو فارمنگ ہے یہ اسمال برڈس کے کیٹیگری کے اندر ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر میں نے زیادہ ڈیٹیل نہیں ڈالی، لوکل برڈس لگا لیں آپ، کینری، پھر زیبرا فنچ ہوگی، جاوا وغیرہ، ایکسپینسو الگ ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو اگر ہم اپنے اسمال برڈس کی بات کریں تو اس کے اندر بجری فیملی جو ہے، اس کے اندر جو لوکل کیٹیگری آ جاتی ہے، لوکل کیٹیگری کی سے مراد آگے سمپل بجری جیسے ہوتے ہیں، آج کل ان کا جوڑا چل رہا ہے 600 روپے کا جوڑا چل رہا ہے، 500 کا چل رہا ہے، پھر ان میں کیٹیگری آ جاتی ہے، ریڈ آئس کی آ جاتی ہیں۔ لوکل میں ہوگو رومو اور ایگزی بھی ڈال دیے میں نے، مگر اصل میں ایشو یہ ہے جو ہوگو رومو برڈز ہیں اور ایگزی جو ہیں ایگزیبیشن، ان کے اندر کیٹیگریاں آ جاتی ہیں بہت ساری، جس کی وجہ سے ان کے پرائس پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ تو فی الحال میں نے لوکل کے اندر رکھا ہے، اور اسمال برڈ میں ایکسپینسو میں نے لو برڈ فیملی ڈال دی ہے، کیونکہ آج کل آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ لو برڈس بہت اپ چل رہے ہیں، البائنو وغیرہ ہو گئے قریباً، لیکن بہت اس میں پر بلیو وغیرہ ETC کافی آ جاتے ہیں۔ اور بگ برڈ کے اندر جیسے کہ کوکٹیل را، گرے مکاؤ وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں لوکل کوکٹیل رنگ را وغیرہ لوکل ہوئے ہیں آج کل، ایکسپینسو میں سن کنور آ گیا، گرے آ گیا، مکاؤ آ گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ برڈس فارمنگ کے والے سے، چارٹ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیٹیگریاں کیسی کیسی ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ برڈس فارمنگ پروفیٹیبل بزنس ہے یا نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو فارمنگ کے بارے میں پتہ ہے، پرندے رکھنے کے پتہ ہے، تو یہ آپ کے لیے پروفیٹیبل بزنس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اگر میں یہ چیز لگاؤں گا، جیسے کہ بات کر لیں ہم پیرٹس کے اندر آ جاتے ہیں، پیرٹس فیملی میں اگر ہم بات کریں اسمال برڈس کی، تو اگر آپ اس میں بجری لگا لیں، اب بجری کا آپ دانہ لگائیں 150 روپے، اور یہ دانہ بہت کھاتا ہے، مطلب 150 روپے دانہ ہے اور 600 روپے کا سیل ہونا ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ وہی 150 روپے کا اگر لبرڈس کا دانہ لیں گے، تو وہ کیٹیگری اگر آپ نے لبرڈ کا ایک پیئر رکھا ہوا ہے البائنو، بلیک آئز ہی رکھا ہوا ہے، تو بلیک آئز کا پیئر بھی 1500-16 ہزار کا ہے۔ اب مہینے میں اس نے بھی اتنا کھانا ہے، اس نے بھی مہینے میں فار ایگزامپل بجری 2 کلو کھا رہا ہے، مطلب 300 روپے خرچ کرتا ہے، اور سیل ہوگا 600 روپے کا ہوگا، آپ کو کیا بچ رہا ہے؟ کچھ نہیں بچ رہا۔ اگر اسی طرف ہم دوسری طرف ہم دیکھیں لو برڈس کے حوالے سے، اگر البائنو کا پیئر مہینے میں 3 کلو بھی کھا گیا، چلو 1000 روپے کا کھا گیا، یا 2000 کا کھا گیا، 3000 کا کھا گیا، تو اب وہ سیل آپ کرو گے تو وہ کم سے کم 15,000-20,000 تک کا تو سیل ہوتا ہے نا، تو کچھ تو مطلب آتا ہے نا آپ کے پاس۔ تو برڈس فارمنگ کے لحاظ سے تو بات کریں، آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کیا چیز چل رہی ہے، کیا چیز نہیں چل رہی ہے۔ ہمیشہ برڈز لگانے سے پہلے آپ کو مارکیٹ وزٹ کرنی چاہیے، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے گائیڈ لائن لینی چاہیے، گروپس جوائن کر لیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، وہاں دیکھیں کس چیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، کس کی نہیں ہے۔ جس چیز کی ڈیمانڈ ہے آپ اس چیز کو رکھیں، اس چیز کی فارمنگ سٹارٹ کریں، گائیڈ لائن لیں لوگوں سے، اس کو چلیں لے کر، انشاءاللہ آپ کو پروفٹ بھی ہوگا۔ تو اب اگر برڈس فارمنگ میں دیکھا جائے تو بہت سے لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، جیسے کہ ایک پیئر لے لیے، ٹھیک ہے، ایک پیئر سے اب آپ کیا فارمنگ کریں گے؟
برڈس فارمنگ یا لائف اسٹاک کی جتنے بھی لگا لیں آپ کیٹیگریاں، اینیملز ہو گئے، بکریاں ہو گئی، جس مرضی چیز کی آپ فارمنگ کی کیٹیگری میں چلے جائیں، مرغیوں کی فارمنگ کر لیں، پرند طوطوں کی کر لیں، چڑیوں کی کر لیں، بکریوں کی کر لیں، جس مرضی چیز کی کر لیں، سب کچھ جو ہوتا ہے فارمنگ میں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کوانٹٹی پہ۔ اگر آپ نے ایک جوڑا رکھا ہے، اب وہی ایک جوڑا اگر خراب ہے تو فائدہ آپ کے پیسے ضائع ہوگے۔ کم سے کم کوئی بھی آپ چیز فارمنگ سٹارٹ کریں، کسی بھی چیز کی فارمنگ سٹارٹ کریں تو آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ اس کے زیادہ سے زیادہ پیڑ لگا سکیں۔ جتنے زیادہ پیڑ لگائیں گے آپ کی انویسٹمنٹ جو ریٹرن ہونی ہوگی اس کے اتنے ہی زیادہ چانسز ہوں گے۔ فار ایگزامپل اب آپ نے بھائی دیکھ لیں کہ آپ نے 10 پیڑ البینو کے لگا لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ لو برڈ کو ہم چوز کریں گے، لو برڈ آج کل بہت چل رہا ہے تو ہم لو برڈ کے اوپر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے لو برڈ کے 10 پیڑ لگا لیے البینو کے، اب آپ نے اس کے 10 پیڑ لگائے ہیں تو 10 پیڑ میں سے آپ پٹھے لیں گے آپ پہلے تو، ٹھیک ہے، اس میں ڈی این اے وغیرہ کا آپ ارینج مطلب کر سکتے ہیں، تو آپ پیڑ ہی لینا ہے، بریڈر پیڑ لے لیں۔ اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے، اگر آپ کو صحیح جگہ سے چیز مل جاتی ہے تو آپ پیڑ لے لیں۔ اب 10 پیڑ آپ نے لیے ہیں، 10 پیڑ میں سے آپ کے فار ایگزامپل 3 چلیں گے، 4 چلیں گے، ہو بھی سکتا ہے اگر آپ کی قسمت اچھی تو 10 کے 10 ہی چل جائیں، ورنہ میکسیمم جو ریشو دیکھی جاتی ہے یہی دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے 10 پیڑ لیے ہیں، 10 پیڑ میں سے آپ کے 2-3 پیڑ تو لازمی خراب نکلتے ہیں، تو اب وہ خراب پیڑ آپ سائڈ پہ کرو گے، اس کے علاوہ باقی جو آپ کے پیڑ ہیں وہ چلیں گے انشاءاللہ، انہیں آپ لے کر چلو گے، کیونکہ میڈیسن وغیرہ ہوتی ہے، پھر آف سیزن ماحول وغیرہ یہ سب چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوکل برڈز ایکسپینسو برڈ کی جیسے کیٹیگری آ جاتی ہے۔ اب لوکل برڈ سے مراد جو آپ کر سکتے ہیں آرام سے فارمنگ وغیرہ، بجری کی کر لیں، بجری کی فارمنگ بھی پاسبل ہے، تو مگر اس کے لیے آپ کو طریقہ آنا چاہیے، جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے 100 پیڑ بجری کے لگا لیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پیڑ کی ایوریج اس کی ہوتی ہے 4-6 میرے پاس بجری کی جو ایوریج ہے 8-8 پیڑ بچوں کی رہی ہے، جو مطلب آتے تھے میرے پاس سیلف ہو کر ایک پیڑ سے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے 100 پیڑ لگائے ہیں بجری کے، 100 پیڑ کو اب آپ لگا لیں 4 پیڑ سے بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس 400 چک آتا ہے۔ 22 دن کا ان کا میرے خیال سے پیریڈ ہوتا ہے ہیچنگ کا، مطلب 2 مہینے بعد آپ کو 2 یا 3 مہینے بعد آپ کو میرے خیال سے 100 پیڑ تقریباً 100 پیڑ آپ کو 400 کا چک دیتا ہے، تو 400 چکس کا مطلب ہے 200 پیڑ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا خرچہ کم سے کم کرنا ہے۔ اب 100 پیڑ دانہ کتنا کھائے گا، یہ سب پہ کافی ڈیٹیلز بن جائے گی، ڈیٹیل میں جانا پڑے گا کافی ہمیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ 100 پیڑ جو ہے اگر آپ کا ایک دن میں 1 کلو دانہ کھا رہا ہے یا 2 کلو دانہ کھا رہا ہے، مہینے کا پھر کتنا بناتا ہے۔ پھر آپ فرسٹ بریڈ آپ لو، اس کے فار ایگزامپل آپ کو فرسٹ بریڈ میں کچھ نہیں بچا، مطلب یار میں نے جو پیسے لگائے کچھ نہیں بچا، تو آپ اس کے مطلب اپنا خرچہ کم کرو، دھنیا وغیرہ ڈال دو، ایک دن نے پودینہ ڈال دیا، ایسے مطلب دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں پہ لگاؤ برڈس کو، اپنے پرندوں کو، تاکہ آپ کی مطلب انویسٹمنٹ کم ہو، خرچہ آپ کا کم ہو، پھر آپ کا پروفٹ زیادہ، جتنا آپ خرچہ کم کر سکتے ہو اتنا ہی آپ کا پروفٹ زیادہ ہوتا جائے گا۔ ایکسپینسو برڈس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یار ایکسپینسو ہوتے ہیں ایک تو وہ، ٹھیک ہے، کمرشل آئٹمس بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر، ایکسپینسو ہوتے ہیں تو بھائی 20,000 کا پیئر ہے، اس نے مہینے میں 10,000 5,000 کا کھا لے گا زیادہ سے زیادہ، دارو وغیرہ سب مطلب میڈیسن وغیرہ سب ملا کے، تو 5,000 کا جو کھاتا ہے 20,000 کا سیل ہوتا ہے، آپ کو 15,000 بچ جاتا ہے۔ پھر بھی ایکسپینسو برڈ کا بس ایک ہی ایشو آتا ہے کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برڈس فارمنگ جو ہوتی ہے کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جتنی زیادہ آپ کی کوانٹٹی ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو پروفٹ جلدی ملے گا، زیادہ آئے گا۔ تو ایکسپینسو کے اندر ایسا لوگ کرتے ہیں جن کے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے، جن کے پاس ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے انہوں نے تو لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے مکاؤ کے 100 پیڑ لگائے ہوئے ہیں، فارم موجود ہیں، ملتان میں بھی موجود ہیں، لاہور میں بھی موجود ہیں، مکاؤ ہو گیا، گرے ہو گیا، اس کے علاوہ اور بھی کیٹیگریاں ہوتی ہیں ایکسپینسو، بہت ایکسپینسو برڈس پڑے ہیں، ان سب کے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ را رنگ بھی اب لوکل آئٹم ہی ہو گیا ایک طرح سے دیکھا جائے تو، رنگ را 6,000 کا پیڑ مل جاتا ہے رنگ کا، اور را بھی سستا ہو گیا۔ بس اب ان کے اندر جو کلرز آئے ہوئے ہیں، کلرز گیم ہو رہی ہے ان کے اندر،
تو اس کی مطلب زیادہ ڈیمانڈ چل رہی ہے۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی فارمنگ زیادہ بیسٹ رہے گی۔ پہلے تو میں اپنے جتنے بھی ویورز وغیرہ ہیں، جتنے بھی مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں، میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ چارٹ وغیرہ جو میں نے بنایا ہے، دوسرا جو میں بات کر رہا ہوں میرے تجربے کے لحاظ سے، ہر بندے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، اپنی بات ہوتی ہے۔ میرے سے بڑے بڑے فارمر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے آگے۔ تو اگر کوئی بھائی وغیرہ میری بات سے سہمت نہ ہو یا میری کوئی بات غلط لگے تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر گائیڈ کر سکتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات غلط کی ہے۔ میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ چلیں گائز اب دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے لوکل برڈ سے مطلب ایک سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے کہ زیبرا فنچ لگا لیں آپ۔ فنچز کی کیٹیگری میں آ جائے، کینری، جاوا فنچ، یہ رہی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کینری، فنچ، جاوا ATC، یہ لوکل برڈز میں نے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو ایکسپینسو میں بھی ان میں یہ آ جاتی ہے، بہت سے کینری کے پیس ایسے ہیں جو 1.5 لاکھ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر مجھے ویڈیو مل گئی تو میں اس کے بیچ میں نا مطلب ویڈیو کٹ کر کے ایڈ کر دوں گا، آپ دیکھ لینا۔ تو فنچ، زیبرا فنچ آ جاتی ہے اس میں، پھر اس کے علاوہ ان کی کیٹیگری آ جاتی ہیں، چارٹ بہت لمبا بن جاتا ہے، جیسے کہ کیٹیگری سے مراد سنو، ٹھیک ہے، سنو وائٹ ہو گیا، اس کے علاوہ بلیک چک بیسٹ ہو گیا، بلیک چک بلیک چیسٹ ہوتا ہے آئی تھنک، زیبرا فنچ ہو گئی، اس کے علاوہ کرسٹڈ فنچ ہو گئی، ٹھیک ہے، اس میں بینگل آئیز وغیرہ آ جاتی ہیں۔ اچھا جاوا کی بات کریں، جاوا جو ہے، جاوا کے اندر فان جاوا، گرے جاوا، سلور جاوا، وائٹ جاوا پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اندر جو سب سے مطلب چل رہا ہے ایکسپینسو، وہ فان جاوا چل رہا ہے، جس کا ریٹ سب سے زیادہ چل رہا ہے ہائی۔ تو سب سے کم گرے کا چل رہا ہے، اس کے اندر 2-3 ہزار کا میرے خیال سے گرے کا جوڑا مل جاتا ہے بریڈر، اور وائٹ کا 7-8 ہزار تک کا ملتا ہے۔ فی الحال ریٹ تو اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، ان کے ریٹ کوئی پرماننٹ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب فار ایگزامپل ہم سٹارٹ کریں گے لوکل، اب دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ فنچز کی مطلب ختم ہو گیا ہے، ڈیمانڈ کم ہو گیا ہے، 500 روپے جوڑا آ گیا اس کا، پہلے 1500-1300 روپے جوڑا ہوتا تھا فنچ کا۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ یار چلو مانا پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہے، تو مطلب ریٹ وغیرہ دانوں چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ اتنا نہیں دے رہا۔ مگر میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ جب فنچز آئی تھی، زیبرا فنچ انٹروڈیوس ہوئی پاکستان میں آئی تھی، تو اس وقت زیبرا فنچ کا ریٹ 1500، 2000، 1300 اس طرح سے ہوتا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، ریٹ گر گیا، ریٹ اب بھی ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ گرا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے انہیں دھنیا پودینہ ڈال دیں، پالک دے دیں، اس طرح سے کی چیزیں دے کے اپنا خرچہ کم کر لیں، لگائیں آپ فنچز۔ انشاءاللہ میں ایک کوشش کروں گا کہ میں جس چیز کا آپ کو آئیڈیا دیا کروں گا نا، مطلب یہ فارمنگ کرنی چاہیے، وہ فارمنگ میں خود بھی کیا کروں گا، اور آپ کو پریکٹیکل دکھایا کروں گا، یار دیکھو میں نے اتنا کیا ہے، اتنا مجھے ایک منتھ کا مطلب ملا ہے، یہ وہ سب میں آپ کو بتایا کروں گا۔ یہ نہیں کہ صرف ویڈیو کے اندر بول بال دیا اور بس سنا دیا، اگلے آپ لوگوں نے کی پھر نقصان ہو گیا، ایسے پھر صحیح نہیں ہے۔ جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے، میں خود بھی کروں گا، آپ کو بھی انشاءاللہ۔ آپ مجھے دیکھنا، آپ کو سمجھ ہے آپ کر لینا، نہیں بنے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا فنچز کی بات کریں تو اگر آپ زیبرا فنچ لے لیں تو 500 روپے کا آپ کو لوکل شاپس وغیرہ سے مل جاتی ہیں، 600 کا مل جاتا ہے، 700 کا بھی دے رہے ہیں شاپ والے۔ اب فنچی کے اندر جو ہم نے آپ لگا لیں زیبرا فنچ، میں نے ابھی پرچیزنگ کی ہے، پہلے بھی 1-2 ویڈیو ڈالی ہے، تو 350 کے حساب سے میری وہ پرچیزنگ ہوئی ہے 10-15 پیس کی، ٹھیک ہے۔ تو ہول سیل میں نے اٹھائے تھے، اب دیکھا جائے تو ریٹ بڑھ گیا ہے فنچ کا ہول سیل کے اندر، 375، 380، 400 تک ہول سیل میں آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا ریٹ اور اپ ہوتا جائے گا۔ باقی آپ فنچز کی یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے 10 پیئر کا میں اگر آپ کو حساب دوں فش فارمنگ کے لحاظ سے، فنچز کی 10 پیئر کا اگر میں حساب دوں آپ کو، تو میرے پاس 10 پیئر 15 دن میں تقریباً 1 کلو دانہ کھا جاتے ہیں، مطلب مہینے کا میرا 2 کلو دانہ 10 پیئر کھا رہے ہیں، جس کے اندر یہ نہیں کہ بس ختم ہو گیا، 24 گھنٹے پڑا رہتا ہے دانہ، جیسے کم ہوا ڈال دیا، جیسے کم ہوا ڈال دیا۔ تو آپ 2 مہینے کا ان کا 10 پیئر کا دانہ لگا لیں، مطلب 600 روپے مجھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 10 پیئر جو ہیں میرے مہینے کا میرا 600 روپے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو 600 کھا رہے ہیں تو مجھے دے کیا رہے ہیں، یہ آتی ہے پہلے۔ اب 10 پیئر میں سے ایک پیئر کی اگر ایوریج 4 بچوں کی ہے، میرے پاس اب تک 3 بچوں کی ایوریج آئی ہے، مگر بہت سے پیئر ایسے جنہوں نے 6 انڈے دے چکے ہیں، تو ہم مطلب کم سے کم لگا کے دیکھیں گے، اگر 4 بچوں کی ایوریج دیتا ہے ایک پیئر، تو 10 پیئر نے مجھے فنچز کا جو سائیکل ہوتا ہے، مطلب بریڈنگ سرکل ہوتا ہے، وہ ایگ فرسٹ ایگ لائن سے لے کر سیلز کے
چک کے سیلف ہونے تک، بریڈنگ تک 3 مہینے کا سرکل ہوتا ہے. مطلب 10 دن کے اندر انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں، 10-15 دن میں بڑے ہو جاتے ہیں، سیلف ہو جاتے ہیں، مٹکی سے باہر آ جاتے ہیں. پھر باقی ایک 20-25 دن تک وہ بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مطلب ٹوٹل 2 سے 3 منتھ ہی لگتے ہیں. اس دوران جو ان کے پیرنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ بریڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا اب اگر دیکھیں کہ مطلب 4 بچوں کی ایوریج لگائیں، ٹھیک ہے، تو 2 منتھ کا ہم پیریڈ رکھیں گے کہ 2 منتھ میں ہمارے بچے باہر آ جائیں گے. تو 10 پیریڈ کا حساب بنے گا 40 چکس آئیں گے. 40 سے مراد 20 پیئر آپ کو 10 پیئر دے رہے ہیں 2 منتھ کے اندر. تو 2 منتھ میں آپ کا خرچہ کتنا بنے گا؟ یہ لگا لیں آپ 600-1200 روپے. ٹھیک ہے، 1200 روپے آپ کا خرچہ آیا. 20 پیئر آپ کو مل گئے. 20 پیئر آپ 300 کے حساب سے سیل کرو گے تو 6000 روپے بنے گے. 6000 میں سے آپ 1200 مائنس کرو، 4800 بن جائیں گے. ٹھیک ہے، 4800 میں سے اب آپ جو آپ نے مطلب پرچیزنگ کی تھی، جیسے میری 350 کے حساب سے پرچیزنگ تھی، تو 350 کے حساب سے میرے 10 پیئر بنے تھے 3500 روپے کے. 3500 روپے کے بنے تھے. اب اس میں سے وہ مائنس کروں تو مجھے مطلب پروفٹ ملنا اسٹارٹ ہو گیا ہے اس کے اندر. میں ایشو یہی ہے کہ کوانٹٹی مین بات میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. برڈس کی فارمنگ کے اندر صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی کوانٹٹی کوانٹٹی. جتنی زیادہ کوانٹٹی ہوگی اتنی زیادہ آپ کو پروفٹ آئے گا، اتنے زیادہ آپ کو پروفٹ جلدی آپ کے پاس آئے گا، جلدی آئے گا، جلد سے جلد آئے گا. یقین کریں آپ کی انویسٹمنٹ بہت جلدی ریکور ہو جائے گی جتنی زیادہ کوانٹٹی ہوگی. باقی ایک بات نصیبوں پہ بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بھئی ایسا ہی ہو سکتا ہے. پروفٹ لاس ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا یہ تو اب ہم نے فنچز کی فارمنگ کے بارے میں بات کر لی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مختلف کیٹیگریاں آ جاتی ہیں. میں نے یہ فنچ کو اس لیے سلیکٹ کیا، آپ کو بتایا اس کی فارمنگ کا، کہ کیونکہ بہت سے لوگ اس کا سیٹ اپ ختم کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی فنچز کا دانہ مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ فرسٹ ٹائم لگا کے دیکھیں، پھر اپنا خرچہ آپ کو کم کرنا چاہیے کہ بھائی میں اتنا لگا ہے مہینے میں، مجھے اتنا مل رہا ہے، میں اسے کم کروں ختم کروں. یہ سب کچھ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی اچھی طرح سے مینیج کر سکتے ہیں انہیں. اچھا اگر اب فنچ فارمنگ کو ہٹا کے ہم بات کریں تھوڑا ایکسپینسو سائڈ پہ آ جائیں، ایکسپینسو جاوا لگا لیں آپ. ٹھیک ہے، تو جاوا بھی ایک اچھا پرندہ ہے. آپ کمرشل آئٹم لائیں. کمرشل آئٹم وہ ہوتا ہے جو مطلب آسانی سے سیل ہو جائے. 12 مہینہ کا لگا لیں آپ، شاپ والے آسانی سے لے لیں. اچھا ایک بات اور جو میں نے آپ کو نہیں بتائی ابھی تک، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے اپنے پرندے لوکل مارکیٹ میں سیل مطلب خود ڈیلنگ کرنی ہے. آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی کیونکہ کوئی آپ سے اتنی جلدی نہیں لے گا پرندے. اب آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے فنچ فارمنگ کی ہے، فنچز کی فارمنگ میں اب آپ کو 2 مہینے بعد 20 جوڑے مل رہے ہیں. اب 20 جوڑے بہت کم ہی ہوتا ہے کہ یار کوئی مطلب لوکل بندہ آ کے لے جائے. جیسے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ مل جائے. تو آپ نے شاپ والے سلیکٹ کرنے ہیں، مطلب جیسے دکاندار ہوتے ہیں جہاں سے آپ دانہ لے رہے ہو انہیں دیکھنا ہے. اس کے علاوہ لوکل مارکیٹ ہوگی، ڈیلر ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ڈیلر ہوتے ہیں. میکسیمم ڈیلر آپ سے چیز دے لیتے ہیں، ریٹ ان کا کم ہوتا ہے مگر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ریٹ کم دے رہے ہیں. آپ اپنا حساب کتاب دیکھیں، کوانٹٹی آپ کی زیادہ ہے، آپ کی 50-60 پیئر ہیں، 100 پیئر ہے، آپ کو وہ لے رہا ہے بندہ آپ سے، تو آپ اپنا حساب کتاب لگائیں آپ کو کتنا بچ رہا ہے کتنا نہیں. اگر آپ کا حساب بنتا ہے آپ انہیں سیل کر دیں. میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی ڈیلر وغیرہ شاپ والے ہو گئے ایسوں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے اس لحاظ سے. تو ایکسپینسو ورڈ کی بات کریں، جاوا وائٹ جاوا کمرشل آئٹم کے اندر آ جاتا ہے. مطلب شاپ والے بھی اسے لے لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہر دوسرا بندہ اسے پرچیز کر لیتا ہے. خوبصورت پرندہ ہے اس وجہ سے. تو جو وائٹ جاوا کا ریٹ چل رہا ہے پٹھوں کا میرے خیال سے 4-5 ہزار یا 6 ہزار ہے، اور جو بریڈر ہیں ان کے اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا 2-3 ہزار روپے. جاوا کی فارمنگ کرنی ہے آپ اسے کلونی کے اندر کریں. فنچز کی فارمنگ وہ بھی کلونی کے اندر کریں، کیونکہ یہ جو پرندے ہیں یہ پرندے نا لڑتے نہیں ہیں. جیسے بجری وغیرہ ہو گئے ان کی بہت فائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، مگر یہ جو جاوا وغیرہ ہو گئے ان کی فارمنگ نہیں ہے اتنی نا، ان کی لڑائیاں نہیں ہوتی اتنی، یہ بہت کم لڑتے ہیں. بہت ہی کم سننے میں آتا ہے کہ بھائی جاوا کی لڑائی کلونی لڑائی ہوئی ہے یہ ہوا. بلکہ یہ تو ایک دوسرے کے مٹکیوں میں ایگ بھی دے دیتے ہیں، ہیچنگ بھی کر لیتے ہیں، دوسرا ان کے بچوں کو پالتے بھی ہیں. اگر کسی مٹکی میں سے بچہ گر گیا ہے باہر، جیسا بھی ایک پیئر کا بچہ گر گیا ہے تو دوسرا پیئر اسے ہے مطلب جس کا جو اس کے پاس جائے گا وہ اسے کھانا وانا کھلا دے گا، فیڈ کروا دے گا.
تو آپ جاوا بھی لگا سکتے ہیں، فنچ بھی لگا سکتے ہیں، زیبرا فنچ مختلف کیٹیگری ہیں ان کی، وہ لگا سکتے ہیں۔ تو لگانے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، آپ پہلے مارکیٹ وزٹ کرو، مارکیٹ کے اندر دیکھو، دکانداروں سے پتہ کرو، دکانداروں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، ان سے پتہ کرو بھائی ہاں میں فلاں چیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے، ان سے یہ نہ کہو کہ میں نے ابھی کرنا ہے، آپ ان سے یہ کہو کہ بھائی میرے پاس یہ چیز پڑی ہوئی ہے، لو گے آپ، وہ آپ ان کو دیکھو گے وہ آپ کو کیا ریٹ لگا رہے ہیں، کیا آپ کو دے رہے ہیں، کیا نہیں دے رہے، تو اس لحاظ سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا چیز لگانی چاہیے کیا نہیں۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لو، اولیکس وغیرہ پہ دیکھ لو، گروپس میں چیک کر لو، فیس بک پہ چیک کر لو، مطلب کس چیز کی ڈیمانڈ ہے۔ آج کی بات کریں تو لو برڈ ہی اٹھا ہوا ہے، ہر بندہ لو برڈ کے پیچھے پاگل ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مگر لو برڈز بھی ہر بندے کی بات نہیں ہے، مجھے بھی اتنی خاص سمجھ نہیں آتی ان کی، بہت سی کیٹیگری آ گئی ہیں اب تو ان کے اندر، بہت ہی زیادہ کیٹیگری آ گئی ہیں۔ پہلے تو سمپل البائنو ہوتا تھا، فشری وغیرہ ہوتی تھی، گرین فشر ہوتے تھے، یہ وہ، اب تو بہت ہی کیٹیگری آ گئی ہیں۔ اچھا، البائنو کو لو برڈ کی فارمنگ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا گائیڈ لائن کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی جاننے والا جس نے رکھے ہوئے تو اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر اب ہم ادھر آئیں بڑے پرندوں کی طرف آ جائیں تو کوکٹیل رنگ را وغیرہ کوکٹیل کی فارمنگ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کوکٹیل کا ایک بہت ایشو سننے میں آتا ہے کہ یہ بڑی سینسیٹیو برڈ ہے، یہ بچے نہیں دیتا، انڈے نہیں دیتا، دیتا تو پالتا بچے نہیں پالتا، اول تو انڈوں سے ہیچی نہیں کرتا، مطلب بچے نکالتا ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بھی وہ کہتے ہیں یار کوکٹیل بچے نہیں نکال رہا، بچے نکال رہا تو بچے نہیں پال رہا، صحیح پیئر ہے تو ایوریج اس کی کم ہے، مطلب کوئی نہ کوئی اس میں ایشو ہوتا ہے، مگر سب سے بڑا ایشو لوگ کہتے ہیں کہ کالونی مطلب میں نہیں رہتا، تو یہ بس کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، بہت سوں کے ساتھ نہیں بھی ہوتا، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے مول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے پرندے کو کیسا مول دیا ہے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے جنہوں نے کوکٹیل کے 100 پیڑ لگائے ہوئے، ایک ہی روم میں چھوڑے ہوئے، کالونی بنائی ہوئی ہے بڑی ساری۔ اچھا، ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو کالونی برڈ ہوتا ہے اس کی صحت کیج والے برڈ کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیوں؟ اسے آپ نے فلائنگ زیادہ دی بھی ہوتی ہے، جتنی زیادہ وہ فلائنگ کرتا ہے اتنا وہ زیادہ وہ دانہ کھائے گا، ٹھیک ہے، اتنی مطلب طاقت ہوتی ہے اس با نسبت چھوٹے کیج میں پرندہ۔ اب ایک چھوٹے کیج میں آپ نے پرندہ رکھا ہوا ہے کوکٹیل فار ایگزامپل 3/1.5 میں بھی بریڈ کر دیتا ہے، 1.5/1.5 میں بھی بہت سے لوگوں کے پاس بریڈ آ جاتی ہے، 2/1.5 میں بھی آ جاتی ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے، بس کھانا ہے، ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، فلائنگ اسے اتنی نہیں مل رہی۔ اب آپ 10 پیئر لیں اور 10 پیئر کو ایک روم دیتے ہیں جو نارمل روم کا سائز ہوتا ہے، آپ اسے وہ روم سائز دیں، ٹھیک ہے، تو 10 پیئر آپ دے دیں، یقین کریں آپ کے 10 پیئر آپ کو بہت بہت ہی اچھا رزلٹ دیں گے، اگر آپ کی قسمت اچھی ہو، آپ کا لک ہوا تو۔ رنگ را وغیرہ، آپ رنگ کی بات کر رہے ہیں، رنگ کا پیئر 6,000 7,000 10,000 تک آ گیا ہے، را کا پیئر بھی بہت کم ہو گیا ان کے اندر، تو اب کلر گیم چل رہی ہیں، کلرز آ گئے ان کے اندر۔ اچھا، بڑے پرندوں میں اگر ایکسپینسو کی بات کریں تو گرے، مکاؤ، کوکا اور سن کونور، ایسے مطلب پرندے ہیں کچھ جو چل رہے ہیں۔ ایکسپینسو برڈز لگا لیں آپ انہیں، یا نیشنل تو نہیں کہہ سکتے انہیں، ایکسپینسو کے علاوہ یار ایک اور آئٹم کمرشل ہی لگا لیں آپ انہیں، کمرشل، کیونکہ یہ برڈز امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر آ جاتے ہیں، سن کنور وغیرہ جو ہوتے ہیں، گرے ہو گیا، روزیلا وغیرہ ہو گیا، ایسا آئٹم ہر بندہ لگاتا نہیں ہے، مگر یہ جو ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر آ جاتے ہیں، تو ان کا ریٹ فکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 10,000 کا جوڑا لیا ہے تو زیادہ اپ ڈاؤن نہیں ہوگا، 9,000 کا ہو جائے گا، 8,000 کا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے جیسے کہ بھائی فنچز ہو گئے 1,500 کے سے فوراً 500 300 پہ آ گیا، بجری ہو گیا، اوگو ایکزی وغیرہ، اس طرح کا حساب نہیں ہوتا۔ جو یہ امپورٹ ایکسپورٹ کے برڈز ہوتے ہیں، فان جاوا بھی امپورٹ کے اندر آ جاتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے یہ بھی، تو یہ جو برڈز ہوتے ہیں نا ان کا مطلب جو ریٹ ہوتا ہے میکسیمم فکس ہی ہوتا ہے، اب ہی ہوتا ہے، زیادہ چانسز ہوتے ہیں اپ ہونے کے، ٹھیک ہے، اور کم چانسز ہوتے ہیں ڈاؤن ہونے کے، ہوتا بھی ہے ڈاؤن تو کم ہی ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا کہ بھائی زیادہ آپ کو لاس ہو جائے۔ تو اب میں نے آپ کو فنچ فارمنگ بتا دی، جاوا کی بتا دی، کوکٹیل کی بھی بتا دی، تو اس حوالے سے اب میں آپ کو ایک اور ڈیٹیل بتا دوں کہ آپ کالونی میں مطلب پرندہ اچھی بریڈ کرے گا یا مطلب کیج میں، فنچ کو آپ کالونی دیں، جاوا کو آپ کالونی دیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بریڈ ملے گی، بہت اچھا رزلٹ ملے گا، دعاؤں میں یاد رکھو گے مجھے۔ باقی کوکٹیل کو بھی آپ کالونی دے سکتے ہیں، لوگوں نے تو رنگ را کو بھی کالونی، رنگ کو را وغیرہ گرے ان کی بھی کالونیاں بنائی ہوئی ہیں،
انہیں بھی آپ کالونی دے سکتے ہیں. فی الحال جو بھی آپ نے لگانا ہے پہ وہ کوانٹٹی کے اندر لگانے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی میڈیسن خوراک وغیرہ انہیں اچھی سے اچھی دینی ہے. گائیڈ لائن لیتے چلنا ہے, میرے سے رابطہ کریں گے, میں آپ کو گائیڈ لائن دے دوں گا. اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں بہت سے جنہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے چاہیں آپ ان سے لے سکتے ہیں. آج کا ٹاپک جو ہمارا تھا بس وہ یہی تھا برڈس فارمنگ کے حوالے سے. باقی اب انشاءاللہ جو آپ کا رسپانس آئے گا اس ویڈیو کے اوپر وہی کہ جو بھی آپ کے کمنٹس وغیرہ آئیں گے اس لحاظ سے پھر میں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا. باقی میں نے آپ کو اس میں 2-3 فارمنگ بتا دی ہے جیسے, ٹھیک ہے, فنچ جاوا کوکٹیل وغیرہ کی. تو اگر ہوگو رومو ایگزیبیشن کی بات کریں, ٹھیک ہے, ہوگو رومو جو ہے اور ایگزیبیشن ان کی جو آ جاتی ہے کیٹیگری آج کل ان میں بلیک کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. بلیک پیڈ ہوگو رومو, بلیک ایگزیبیشن, بلیک بجریز, ان کا ریٹ ہوا ہوا ہے بہت زیادہ اپ ہوا ہوا ہے. تو ہوگو رومو جو ہے یہ بیسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے فلاورس کے اوپر. ہوگو رومو کے مطلب بیک کے اوپر دونوں ونگس کے اوپر فلاور ہوتے ہیں اور سر کے اوپر کرسٹ ہوتا ہے راؤنڈ. تو جتنا ان کی سائز اچھا ہوگا, فلاورس کے مطلب جو فیدر وغیرہ ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں فلاورس کے, وہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ ان کا ریٹ ہوگا. ایگزیبیشن کا جو حساب ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے سائز کے اوپر, اس کی کوالٹی کے اوپر, اس کے کلر کے اوپر. مطلب ایگزیبیشن جتنا بڑا ہوگا, ٹھیک ہے, اور جتنے اس کے مطلب بڑا ہوگا, جتنا خوبصورتی زیادہ ہوگی اتنا اس کا ریٹ ہوگا. جو بجری ہوتے ہیں وہ سمپل ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کے اندر تو بہت سارے کلر مل جاتے ہیں. بیچ میں اس کے اندر ریمبو کلر آیا تھا تو اس کی ڈیمانڈ ہوئی تھی 1500-2000 تک پہنچ گیا تھا. اب اس کے اندر بھی بلیک کی ورکنگ ہو رہی ہے, بلیک بجری وغیرہ جیسے کہ بلیک پیٹل وغیرہ چل رہے ہیں اس کے اندر. اس کا بھی تھوڑا ان کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے. تو اگر اس کے علاوہ بہت سی ان کے اندر باتیں آ جاتی ہیں, انشاءاللہ تھوڑی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کرتے جائیں گے. تو اب نیکسٹ ویڈیو جو میں سوچ رہا ہوں بنانے کی, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھاؤں, ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ ایسا آپ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کر سکتے. پریکٹیکل ویڈیو بناؤں. اگر پریکٹیکل ویڈیو نہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر جو آپ اس پر رسپانس دیں گے ویڈیو کے اوپر اس کے مطابق میں ویڈیو بناؤں گا. باقی آپ ایک دفعہ چارٹ چیک کر لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. باقی چینل کو سبسکرائب کر دینا, لائک کر دینا, فالو کرتے رہنا اور بہت سارا پیار دینا. ٹھیک ہو گیا, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.